اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ ابھی میں باغیچے میں آئی تھی، میں نے کہا تھوڑی باغیچے کی صفائی کروں گی۔ اپنا چائے کا کپ بھی ساتھ لے کے آئی تھی، تو چائے میں نے پی لی اور ہوا بالکل بھی نہیں چل رہی اور بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ تو پھر میں بیٹھ گئی چائے انجوائے کرنے، چائے کا کپ میں نے پی لیا اور انتہائی اہم بات کرنے لگی ہوں تم لوگوں سے۔ 3 4 5 6 باتیں ہیں، لیکن چلو میں ایک بات کروں گی۔ 3 4 5 6 باتیں پھر تو کروں گی۔ بات یہ ہے کہ میرے چھوٹے والے بیٹے کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے نا، بہت زیادہ اچھا خاصا بیمار ہو گیا تھا۔ رات کو اسے بخار نہیں آیا، تو اس لیے انشاءاللہ تعالی بخار والا پیٹرن ٹوٹ گیا ہے۔ اب اللہ پاک کی مہربانی ہوگی، کرم ہوگا، بخار جو ہے وہ شاید انشاءاللہ پیچھے مڑے گا نا۔ تو اس کو ڈرپ لگتی ہے، ایک صبح لگتی ہے اور ایک شام کو لگتی ہے۔ میں اس کے پاس ہوتی ہوں، تو اس کے بابا کو بھی بخار ہو گیا، تو مجھے اس بات کا دکھ بھی لگا، کیونکہ ایک عجیب سی بات یہ کہ جب میں میرے دل کی سائڈ پہ کبھی مجھے لگتا ہے کہ درد ہو گیا نا، تو مجھے بڑے وہم آتے ہیں کہ یہ دل کا درد ہے اور یہ ہارٹ اٹیک نہ ہو، یہ فلانا نہ ہو، یہ ڈھمکانا نہ ہو، جیسے سب لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں۔ لیکن جب میں اپنے بیٹے کے پاس ہاسپٹل میں ہوتی ہوں نا، تو مجھے ایک سیکنڈ کا بھی وسوسہ نہیں آتا۔ جب ہوتا ہے نا کہ یہ پتہ نہیں کیوں میرے دل کی سائڈ پہ درد ہے نا، یعنی میرا دھیان ہی نہیں جاتا۔ یعنی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جب میرا بچہ بیمار ہے اور میں اس کی سیوا کر رہی ہوں، تو مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے اس کی خاطرداریاں کرنی ہیں۔ میں اپنے آپ کو اتنا کنٹرول رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ مجھے یقین پہ بڑا یقین ہے نا۔ تو بہرحال اس کے بابا کو بخار ہو گیا، اور ہمارے کہنے کے بعد وجود بھی وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا تھا۔ بہرحال آج ان کو بلڈ پریشر لو ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے ایک طرح سے نا۔ پھر بیچارہ بیٹا تو اس کو بھی بخار تھا، لیکن وہ اس کو ڈرپ لگوانے کے لیے بیٹے کو لے کے گئے تھے، وہاں خود بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر ڈاکٹر نے ان کو ECG وغیرہ بھی کی، سب کچھ فٹ تھا، لیکن یہ کہ کہتے ہیں کہ بخار کی وجہ سے آپ کو ویکنس زیادہ ہو گئی ہے، تو ان کو بھی ڈرپ شپ لگی۔ اب بیٹا اور وہ بائک پہ گئے تھے، تو مجھے پھر وہ ان کو کیری شیری کسی راستے میں کسی کیری شیری میں ڈال کے ان کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ ان کو ڈرپ شپ لگی، بچے کو بھی ڈرپ لگی، اور بچہ پھر مجھے لینے کے لیے آیا اور سوچا کہ چلو گھر سے گاڑی لے کے جاتا ہوں۔ تو پھر مجھے کہتے ہیں ماما آپ بھی جلدی سے نا چادر وادر لے لیں، تو بابا کو اس طرح بابا ہاسپٹل میں ہیں، بابا کو دیکھنا ہاسپٹل ہم گئے، ان کو دیکھنے کیا لینے گئے۔ ایمرجنسی وارڈ میں وہ پڑے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں نا ایمرجنسی وارڈ میں نا ایک ایک ینگ مین بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے ایک چھوٹا سا بچہ 7 8 سال کا گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور وہ بچہ بے ہوش تھا، میرے خیال میں بے ہوش تھا۔ اس بچے کا رنگ انتہائی پیلا تھا، اور اس کے چہرے پہ جیسے بہت زیادہ ہوائیاں نہ اڑی ہوئی ہوں، اور بچے کی حالت انتہائی مخدوش تھی، اور خون بہہ رہا تھا اس کی گردن میں سے، اور اس کی آنکھ کے پاس سے اور اس کے سر میں سے خون بہہ رہا تھا، اور بچے کی آنکھیں ٹائٹلی بند تھی، اور بچہ پیلا زرد تھا۔ تو نا کیا ہوا کہ بچے کو اس پہ بیڈ پہ ڈال دیا گیا، اور ادھر ادھر دوڑے لگ گئی۔ ڈاکٹر اس وقت تھوڑی دیر کے لیے کہیں باہر نکلا ہوا تھا، ڈاکٹر نہیں تھا، صرف یہ نرسیں آ گئی تھیں، اور وہ کمپاؤنڈر نہیں ہوتے وہ آ گئے تھے۔ تو اس کے بعد نا وہ کچھ لوگ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگے ہیں، کچھ باہر نکل گئے۔ اس جو ینگ مین اس کو لے کے آیا تھا نا، تو اس ینگ مین سے کہا کہ کیا ہوا آپ کے بچے کو، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ روڈ پہ اس کو کسی بائک نے ہٹ کیا، اور بائک والا بھاگ گیا، اور میں نے اس بچے کو روڈ پر سے اٹھایا اور میں لے کے آیا ہوں۔ وہ بہت بزی روڈ ہے ہمارے واقعین کے درمیان میں سے جو روڈ گزرتی ہے، اس کے اوپر وہ بچہ زخمی ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں میں اس بچے کو لے کے آئی، یہ میرا نہیں ہے، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ یہ کہہ کے وہ لڑکا باہر نکل گیا، وہ ینگ مین باہر نکل گیا، جس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتہ یہ بچہ کون ہے، پتہ نہیں وہ کیوں باہر نکل گیا تھا۔ تو میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اچھا، میں یہاں پر اپنے ہسبینڈ کے بیڈ کے پاس کھڑے ہو کے نا ایمرجنسی وارڈ میں
درود شریف اور یا حی یا قیوم کا ورد کرنے لگی اور اس بچے پہ دم کرنے لگی دور سے. تو جب میں نے دیکھا کہ وہ بچہ اکیلا ہو گیا ہے اور یہ کمپاؤنڈر کوئی چیزیں لینے گیا تو پتہ نہیں کیا آئی ڈونٹ نو، لیکن مجھے موقع مل گیا اس بچے کے قریب جانے کا. جب میں اس بچے کے قریب گئی نا تو وہ بچہ آنکھیں اسی طرح ٹائٹ بند، چہرہ پیلا زرد. اس کا ہاتھ میں نے پکڑا تو اس کا ہاتھ بہت زیادہ ٹھنڈا تھا. تو میں نے کہا میرے بچے تجھے کیا فیل ہو رہا ہے؟ تو جب میں نے کہا میرے بچے تجھے کیا فیل ہو رہا ہے تو اس بچے نے آنکھیں کھولی اور اس نے بہت مطلب وحشت ناک ہی آنکھوں میں لیے میری طرف دیکھا. اس کی آنکھ زخمی تھی نا، تو میں نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا. تو جب میں نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا نا تو اس بچے نے اپنے ٹھنڈے ہاتھوں کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہتا ہے آنٹی میرے بابا کو بلائے، میرے بابا کو بلا دیں پلیز پلیز. اس نے یوں کہا نا آنٹی میرے بابا کو بلا دیں. میں نے کہا میرا بچہ میں تمہارے بابا کو بلا رہی ہوں، ابھی تمہارے بابا آ جائیں گے، اس کو لینے کوئی بندہ گیا ہے بلانے یہ وہ نا. لیکن اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑا، وہ 7-8 سال کا بچہ تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ہاتھ کو، اور اس نے رونا شروع کیا. اس نے رونا، وہ جو ابھی بے ہوش لگ رہا تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اور میرا پلیز پلیز کرتے ہوئے اب میرے بابا کو بلا دیں، وہ رونا شروع ہو گیا. وہ اتنا دھاڑے مار مار کے رویا، اونچا اونچا رونے لگا. تو اتنے میں کمپاؤنڈر آ گیا، وہ اپنا سامان اٹھا کے تو مجھے کہتے کہ آپ پیچھے ہٹیں، یہ بچہ رونے لگا ہے آپ کو دیکھ کے. تو میں نے کہا بکواس نہ کرو، اس کے لیے رونا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ کمپاؤنڈر بیچارہ تو اس کو اس کے شاید دل میں یہ بات بھی نہیں تھی کبھی، اس کے میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ عورت مجھے یوں کہے گی کہ بکواس نہ کرو. لیکن بہرحال میں نے اسے کہا بکواس نہ کرو، چپ کرو، رونا اس کے لیے بہتر ہے. اس کے بعد وہ بچہ بہت زیادہ رویا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمپاؤنڈر جو ہے وہ اس کے زخموں کو دیکھنے میں ڈاکٹر بھی آ گیا تو پھر میں پیچھے ہٹ گئی، اس کے بابا بھی پہنچ گیا. تو پھر میں ہم اپنے مریض کو لے کے گھر آ گئے. تو یہ جو میں نے وہ کمپاؤنڈر کو بولا نا کہ اس کے لیے رونا ٹھیک ہے، تم بکواس نہ کرو، تم یہ نہ کہو کہ آپ پیچھے ہٹیں، آپ ان کو رلا رہی ہیں نا. تو میں نے کہا آپ اس طرح کی بات نہ کریں. یہ یاد رکھنا کہ دیکھو وہ بچہ تھا نا، وہ روڈ پہ زخمی ہوا، وہ اسکول سے آ رہا تھا یا کہ کوئی چیز لینے گیا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کون بچہ تھا، کہاں گیا تھا، کیا چیز لینے گیا تھا. اس کو کسی بائک نے ہٹ کیا. ایک تو وہ مین روڈ پہ زخمی پڑا تھا، اوپر سے کسی اجنبی بندے نے اس کو گود میں اٹھا لیا. ایک تو وہ دہشت اس کی ایکسیڈنٹ والی، اوپر سے کسی اجنبی نے اس کو گود میں اٹھا لیا اور ہاسپٹل میں لا کے اجنبیوں کے درمیان ڈال دیا، سارے اجنبی لوگ. ان اجنبیوں میں ایک بندہ اس کے قریب آیا اور بندے نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا اور کہا کہ تمہارے بابا آ جائیں گے بھی. تو بچے کی جان میں جان آئی، اور جب جان میں جان آئی تو اس کو درد فیل ہوا تو وہ رونے لگا اور اس کی حالت مطلب روتے روتے خراب ہونے لگی. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جب تمہارے اندر گھٹن بہت زیادہ ہونا تو باہر آیا کرو، اپنے سے باہر. اندر گھٹن زیادہ ہو گئی نا، جیسے اس بچے کے اندر گھٹن ہو گئی تھی، اجنبی ماحول، درد اور یہ وہ، اس کے اندر گھٹن بن گئی تھی. تو جب اس کو نکاسی کا راستہ ملا، میں نے دیا راستہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو وہ رونا شروع ہو گیا. اسی طرح جب تمہارے اندر گھٹن بننے لگے تو باہر آ جایا کرو، اور تمہارے باہر گھٹن بننے لگے نا، باہر کے لوگ اگر تمہیں گھٹن میں ڈالنے لگے تو اندر جایا کرو. تمہارے بدن کے، یہ میں نے کہیں بہت سیانے سے سنا تھا کہ تمہارے بدن کے جو اوول شیپڈ جگہ ہے نا، اس میں سے فرسٹریشن نکلتی ہے. مثال کے طور پہ آنکھوں سے. تو جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم روتے ہیں، اور جب روتے ہیں تو ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے اور ہم خوبصورت ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھیں بڑی پیاری ہو جاتی ہیں، ناک سرخ ہو جاتی ہے اور ہم خوبصورت ہو جاتے ہیں، ہمارا دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. جب فرسٹریشن اندر بڑھ جائے، کسی کے اوپر غصہ آیا ہو تو سم ٹائم کسی کو بتانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے. زبان اوول شیپڈ ہے نا، کسی کو بتانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے.
یا اللہ معاف کرے ایک دم سے آپ کسی کو گالی دے دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، تو کتنا دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. ویسے یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن ایسی بات بتا رہی ہوں کہ دل ہلکا ہو جاتا ہے جب آپ کسی کو گالی دے دیتے ہیں، آپ اونچوں اونچوں بولتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. آپ کی انگلیاں اوول شیپڈ ہیں، تو جب آپ کو کوئی نہ ملے، کوئی نہ ہو پاس، کوئی سمجھنے والا نہ ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو آپ کے اندر گزر رہا ہے، اس کو لکھ لیں. اور اگر آپ لکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اس کو پڑھ نہ لے کیونکہ آپ کی ذاتی باتیں ہیں، تو اس لکھے ہوئے کو جلا دیں. لیکن لکھ کے آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، کسی کو بتانے سے آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا. اندر گھٹن بڑھ جائے تو باہر آ جاؤ، اور باہر گھٹن بڑھ جائے تو اندر چلے جاؤ، ڈیٹیچ ہو جاؤ، لوگوں سے دفع کرو لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے. بعض دفعہ لوگ آپ کو بہت ہرٹ کرتے ہیں، جب ہرٹ کرتے ہیں تو مٹی ڈالو سب پہ اور اپنے اندر چلے جاؤ، اپنے آپ سے، اپنے رب سے لو لگا لو، خاموشی اختیار کرو. خاموشی میں بڑی طاقت ہے، اندر جانے میں بڑی طاقت ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 جہان ہیں آپ کے، ایک جہان اصغر ہے، ایک جہان اکبر ہے. جہان اصغر یہ ہے کہ یہ میں ادھر گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں، پسینے بہہ رہے ہیں، باغیچے میں گھاس کاٹنے آئی تھی، باغیچے کی صفائی کرنے آئی تھی اور چائے کا کپ پی کے بیٹھ گئی. یہ میرا جہان اصغر ہے. اور جہان اکبر میرا یہ، میں نے آنکھیں بند کر لی اور میں اپنی داجی کے ساتھ ثوابی جا رہی ہوں. میرا ماضی بھی میرے اندر، میرا مستقبل بھی میرے اندر، میرا حال بھی میرے اندر، میرے پیارے بھی میرے اندر، ایک بڑا سارا جہان ہے. تو تم دیکھ لو، جہان اصغر سوٹ کرتا ہے تو اس میں آ جاؤ، جہان اکبر سوٹ کرتے تو اس میں چلے جاؤ. فرسٹریشن بڑھ جائے تو اپنے درد کو ڈیل کرنا سیکھیں، اپنے درد سے، اپنے درد کو سمجھنا سیکھیں. یہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے زخم ہے نا، اسی کے ذریعے تمہارے اندر روشنی جاتی ہے. تو اپنے زخموں کو ڈیل کرنا، اپنے زخموں کو واچ کرنا سیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اس موضوع پہ بات ہوگی. اللہ کو خوش رکھے. میں گھر جا رہی ہوں اور یہ دیکھیں حالات ناگفتبے